السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی خراب کر دے گا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو، جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ دلیر اور بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جو انسان ہر بات میں دل کی اجازت لیتا ہے وہ عموماً خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، اور اپنی ذات کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ کرنا۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ اگر اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے بڑا ہے، اس سے تعلقات بنائے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ پاک کبھی اس سے پردے کا حکم نہیں دیتا۔ کبھی لوگوں کی جگہ اللہ سے بات کر کے دیکھیے گا، کبھی لوگوں کی جگہ اللہ کو اپنے مسئلے بتا کر دیکھیے گا، کبھی لوگوں کی جگہ اللہ کے سامنے رو کر دیکھیے گا۔ وہ لذت و اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آخرت کی تیاری شروع کر دیں،
اللہ جل شانہ آپ کی دنیا خود ہی سنوار دے گا۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے کہ چپ رہا کیجیے۔ کم بولے، اچھا بولے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ طنز وہ تیر ہے جو اگر شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اے دل اب پتہ چلا کہ خدا سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ اور وہ مصیبت جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے در پر لے آئے اس نعمت سے بہتر ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول ہی جاؤ۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ اور سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ حقوق کا شور مچانے والے اکثر فرائض بھول جاتے ہیں اور فرائض ادا کرنے والوں کے حق قضا ہو جاتے ہیں۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ جس کو اللہ مل گیا اس نے کھویا ہی کیا، اور جس کو اللہ نہ ملا اس نے پایا ہی کیا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے؟ تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ جن کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہ اوقات دکھا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جس سے جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہے، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، صحت و کاملہ اور رزق میں وسعت عطا فرما، آمین ثم آمین۔